احسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کے دن سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ وزیر نہ ہوتے یا آپ کی حکومت نہ ہوتی تو انصاف نہیں ملنا تھا آپ کو. بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اس میں بار بار چیف جسٹس نے بھی کہا کہ کسی بھی لحاظ سے نیب کی کسی قانون کی ترمیم کا تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کو اسی ترازو پہ تول رہا ہوں جس قانون کے تحت آپ نے یہ کیس بنایا تھا. بالکل صحیح. اور میں بار بار سوال کرتے رہا جی اور بار بار پوچھتے رہے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جس دن نیب نے مجھے گرفتار کیا تھا اگلے دن ریمانڈ کے لیے پیش کیا تو میں نے احتساب عدالت سے سوال کیا تھا کہ نیب سے پوچھئے کہ مجھے کس الزام میں اور جرم میں گرفتار کیا, کیا کوئی کمیشن, کوئی کیک بیک, کوئی مالی بدعنوانی کا. تو اس وقت بھی نیب کے پروسیکیوٹر نے اعتراف کیا تھا کہ ان پہ کسی ذاتی کرپشن کا الزام نہیں, کہ مس یوز آف اتھارٹی کا ایک بےمانی انہوں نے اور میرا خیال ہے اس وقت آپ گورنمنٹ میں بھی نہیں تھے جب یہ کمپلیکس بنا تھا. جی 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 یہ 2009 میں اس کی منظوری ہوئی تھی جبکہ میں اپوزیشن میں تھا اور نارووال کا اس وقت چناؤ ہو گیا تھا. جب ہم 2013 میں آئے تو یہ کھنڈر کی صورت میں تھا, نامکمل تھا. تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اس کو مکمل کرنے کے لیے اقدام اٹھائے اور جتنی بھی اس پہ فنڈز کا استعمال ہوا وہ تمام جو پروسیسز ہوتے ہیں حکومت کے, CDWP کی اپروول, پارلیمنٹ سے بجٹ کے نتیجے میں اپروول, اور پھر اس کی ایگزیکیوشن کا اختیار ہمارے پاس نہیں تھا. یہ ایک اور منسٹری ہے جو امپلیمنٹ کرتی ہے. تو آج ہر لحاظ سے چیف جسٹس نے جب سوالات کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران نیازی صاحب کا بیانیہ ہے آج وہ قوم کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے کہ انہوں نے چور ڈاکو کی تسبیح جو اپنے حمایتیوں کو ہمارے خلاف پڑھائی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج PTI کا کوئی بھی اگر ذی شعور انسان ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان کیسے جھوٹے مقدموں کے اوپر. لیکن سر ان کا موقف مختلف ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ اب کیونکہ نیب آپ کے کنٹرول میں ہے, اس کے وکلا آپ کے کنٹرول میں ہے, اس کے سارے ثبوت آپ کے کنٹرول میں ہے, تو اب وہ جا کے وکیل کیونکہ اب مقدمہ نہیں لڑ رہے نیب کا, تو اس لیے مریم صاحبہ کا کل جو ایشو تھا وہ بھی سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ بھی سیٹل ہو گیا آپ کا. دیکھیے اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا. میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو سوالات آج چیف جسٹس نے اٹھائے ہیں یہ وہی سوالات ہیں کہ جو انہوں نے اس وقت اٹھائے تھے جب انہوں نے مجھے ضمانت دی تھی. اور اس وقت میں حکومت میں نہیں تھا, اس وقت میں وزیر نہیں تھا, اس وقت تو ہم اپوزیشن میں جیل کے اندر پڑے تھے. اس وقت بھی چیف جسٹس نے نیب سے کہا تھا کہ اس مقدمے میں آپ بتائیں کہ ان پہ کرپشن کا کیا الزام ہے, اور اس وقت بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ نیب نے کہا تھا کہ ان پہ ذاتی کرپشن کا کوئی ہمارا الزام نہیں ہے. تو اگر آج اسی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس نے ایکویٹل کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں حکومت قانون میں ترمیم کی آپ نے نیب کے, اس کا فائدہ اٹھایا آپ نے؟ بالکل نہیں اٹھایا, بلکہ میرا یہ موقف تھا اس کیس کے دوران کہ میرے کیس کو پرانے قانون کے ترازو پہ تولا جائے. اور چیف جسٹس نے بھی جب آج نیب نے جب دیکھا نا کہ اس کیس میں وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ترمیم کا سہارا لے کے اس کو وڈرا کرنے کی طرف جائیں تاکہ عزت بچ جائے ہماری. تو چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ نہیں, میں نئے آرڈیننس کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہتا, میں اس کا فیصلہ اسی قانون کے اوپر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اوپر آپ نے اس کا مقدمہ قائم کیا تھا. یہ جو ترمیم ہے اس کا آپ کے کولیگز بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے کیسز اب جا رہے ہیں کورٹ میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ تبدیل ہو گئی ہے, اس کے اندر قانون تبدیل ہو گیا تو اس پہ وہ ایکویٹل کر رہے ہیں, تو آپ نے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ دیکھیے نیب کے جو قانون کے اندر جتنی ترامیم ہوئی ہیں یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کیا ترامیم ہوئی ہیں. پہلی ترمیمیں وہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے خود ایک آرڈیننس کے ذریعے کی تھیں اور وہ ان ترامیم کے فضائل اپنی تقاریر میں یوں بتاتے تھے کہ یہ ترامیم اگر نہ ہوئیں تو ملک میں فیصلہ سازی نہیں ہوگی, افسر کام نہیں کریں گے, سرمایہ دار پیسہ نہیں لگائیں گے. دوسری وہ ترامیم ہے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے مختلف فیصلوں میں آبزرویشنز آئی تھیں کہ اس کے اندر کچھ ایسی شکیں ہیں کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون سے متصادم ہیں, انہیں ٹھیک ہونا چاہیے. تیسری وہ ترمیم ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو یہ ترامیم جو کی گئی ہیں لیکن ایک ادارہ ہے نیب جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ہر سال, ہر انویسٹیگیشن پہ جو ایک کیس بنتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کیس 2019 سے چل رہا ہے
18 سے 2018 سے چل رہا ہے, آج 2022 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 سال پورا نیب اس کے اندر انوالو رہا, اور اس میں سارے لوگوں کو بہت سے تنخواہیں بھی دی گئی, کچھ مراد بھی دی گئی, اور کم از کم آپ کے کیس پہ کچھ 6, 7, 8 کروڑ روپے خرچ ہو گیا ہوگا. تو جب اس سارے کیسز کو دیکھیں اس طرح, تو اس طرح لگتا ہے کہ اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں. تو نیب کو آپ ایک ہی بار بند کیوں نہیں کر دیتے, یا پھر آپ اس طرح کریں, اوپن کریں اس کو باقاعدہ, یہ دیکھیے میں ثبوتوں کے ساتھ ذاتی طور پہ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نیب کو بحیثیت ادارہ یا تو بند کر دیا جائے, یا یہ کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ احتساب کے ادارے ہیں ان کو امپاور کیا جائے, یا اس کو ڈراسٹیکلی ریفارم کیا جائے. چونکہ یہ نیب کا جو ادارہ ہے یہ ایک پولیٹیکل پرپز کے لیے جنرل مشرف نے بنایا تھا, جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ با مشرف ہوں ان کو آپ بخش دیں, اور جو بے مشرف رہیں ان کو پکڑ کے اندر کر دیں. تو اسی چیز کو عمران خان صاحب نے استعمال کیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہے جب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی وغیرہ سے انہیں تھوڑی شکایت ہوئی تو نیب کے ذریعے ان کا کیس کھول دیا, پھر وہ ان کی طرف واپس آ گئے. تو اس طرح یہ کرتے تھے. اور ہماری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے تو 24 گھنٹوں میں ویل چیئر کے اوپر ہائے ہائے کرتے ہوئے آئے اور ڈرامے کرتے رہے. تو جس دن مجھے انہوں نے گرفتار کیا تو اگلے دن ریمانڈ کے لیے لے جانا تھا, تو تفتیشی افسر نیچے انتظار کر رہا تھا, میں پورا ٹائم لے کے تیار ہو رہا تھا. تو جب میں نیچے آیا تو ٹائی سوٹ لگا کے تیار ہو کر آیا, تو مجھے کہتا سر ہم نے تو آپ کا ریمانڈ لینا ہے اور آپ تو بڑے ٹشن پشن کے ساتھ آئے ہیں. میں نے کہا بھی ہمارے پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کہ جب شریکوں کے جانا ہوتا ہے نا تو سج بج کے جاتے ہیں, لیکن تاکہ انہیں